السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے افطار کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس سے متعلق کیا حدیث میں بات وارد ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یہ ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتی۔ نمبر 1، روزے دار جب وہ افطار کرے۔ نمبر 2، انصاف پسند بادشاہ۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا یا بد دعا کہہ لیجیے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سحری کے اندر برکت اور فضیلت رکھی ہے، اسی طرح افطار کے وقت بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے برکتیں چھپا رکھی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی آخر دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہر مسلمان اپنے پریشانی کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اس کی پریشانی ٹل جائے، لیکن جس وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، افسوس کہ ہم اس وقت بڑے غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس لمحے کو غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے بھول کر گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ روزے دار جب افطاری کرتا ہے تو اس موقع پر روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری روایتوں میں روزے دار کی افطار کے وقت دعا کی قبول ہونے کی بات ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ شعب الایمان کی روایت ہے، مسند طیالسی کی روایت ہے کہ للصائم عند افطارہ دعوت مستجابہ، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے وقت، افطاری کے وقت دعاؤں کا خاص کر اہتمام کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہ دعا کب کرنا ہے؟ کیا افطار سے پہلے کرنا ہے یا افطار کے بعد کرنا ہے؟ تو اس میں حضرت علامہ شیخ بن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور روزہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے وہ افطاری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جب اللہ ایک روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ افطار کرنے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ انسان شکم سیر ہو جاتا ہے، پھر وہ دعا کے اندر وہ اثر اور وہ پاور نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے وہ افطاری سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلۃ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے۔ وذلک فی کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، گویا کہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو چھٹکارا دینے کی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک طرف سے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان جہنم سے چھٹکارا پاتا ہے اور جہنم سے نجات پاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور ایک میں بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ایسے موقع پر جب دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے بعض بہنیں اور بعض عورتیں اور بعض مائیں کھانے پکانے میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ مرد جو گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ انہیں مختلف الانواع اور مختلف چیزیں، مختلف غذائیں اور افطار میں مختلف چیزیں پکوانے کو کہتے ہیں، یا خود عورتیں اپنے شوق سے پکاتی ہیں، لیکن ان کھانے پکانے کے
کے لیے اپنا جو قیمتی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اسے برباد کر دیتی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے کم از کم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ 10 منٹ پہلے اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اور کام کاج سے فارغ ہو کر کے آپ 10 منٹ کم از کم 5 منٹ مصلی بچھا کر کے باقاعدہ وضو کی حالت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بالکل قبول ہوتی ہے، اور ہم پریشان رہتے ہیں ساری زندگی کہ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا ہے۔ جب یہ موقع دعا کی قبولیت کیا ہے تو ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ہم گھر کا جو کام و کاج ہے، افطاری کا جو آئٹم بنانا ہے، وہ 10 منٹ پہلے مغرب کے اذان سے پہلے ختم کر کے اس سے فارغ ہو کر کے ہم 10 منٹ دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اکثر ماشاءاللہ عورتیں ایسی بھی ہیں اور اکثر گھرانے ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ یہ، اگر گھر میں کوئی عالم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ اجتماعی دعا کرے۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی کو بچے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، بچیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور سب مل کر کے مصلی بچھا کر کے یا کسی ایک روم میں یا ہال میں جمع ہو کر کے سب دعا کریں اور اذان تک آمین کہیں۔ جو سننے والے ہیں وہ آمین کریں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی انفرادی الگ تنہا دعا کرے۔ وہ اس طرح کہ ہم سب لوگ گھر والے فارغ ہو کر کے مصلی بچھا کر کے یا اللہ کے گھر میں یہ مصلی بچھا کر کے آپ کم از کم 10 منٹ یا 5 منٹ دعائیں کریں سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ یہ گھر کے اندر آپ عادت ڈالیں۔ اگر عورتیں کرنے لگیں گی اور مرد حضرات کرنے لگیں گے تو بچے آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے ساتھ مصلی میں بیٹھ جائیں گے اور وہ بھی دعا کرنے لگیں گے۔ ایسا ممکن ہے، اور ایسا بہت سارے ماشاءاللہ گھرانے ایسے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی زندگیاں پربہار ہوتی ہیں اور پرکیف اور پرلطف ہوتی ہیں جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے سبب ہیں، 2 خوشی کے موقع ہیں۔ فرحۃ حین یفطر، یہ خوشی اس وقت ہوتی ہے روزے دار کو جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ حین یلقی ربہ، اور ایک خوشی اس وقت روزے دار کو ہوتی ہے جب وہ اپنے پروردگار سے ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بیان کی ہیں کہ روزے دار کو 2 موقع پر خوشی نصیب ہوتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے اور جب وہ اللہ سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ اس کی بہترین تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی میں جو مشکات کی شرح ہے اس میں لکھی ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں اس کی تشریح یوں بیان کی ہے۔ کیا ہے اس کی تشریح؟ روزے دار کو 2 مرتبہ خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے۔ روزے دار اللہ کا جو حکم ہے دن بھر بھوکا رہنا، یہ اس نے مکمل کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو اس بات پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزہ کے مکمل کرنے کی توفیق ملنے پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت و سکون اسے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے پر اسے سرور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے پر مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور روزے دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہ وہ بندہ روزے دار دن بھر بھوکا رہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا ہے اور وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اسے جب وہ افطاری کرتا ہے تو عجیب خوشی اور عجیب ایک سرور اس کے دل کو محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس وقت اسے یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب جو میں دعا کروں گا وہ اللہ قبول کرے گا۔ تو دعا کی قبولیت کا اور اللہ سے خوشی کا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی خوشی میں اسے خوشی ہوتی ہے، اور کل قیامت کے
دن جب وہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، جب اسے روزے کا ثواب دیا جائے گا، بے حساب روزے کا ثواب اسے دیا جائے گا، تو اس وقت اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افطار کے وقت صحیح طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق سے نوازے، اور خاص طور پر گھر کے اندر ایسا ماحول بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دن روزے افطار کرنے سے 10 منٹ پہلے کم از کم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں، اور اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی ہم دعا کریں۔ آئیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔